لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب الكريم. والحمد لله الذي جعلنا من متمسكين بولاية علي بن أبي طالب. والحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين وقاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید سبط حسن ابن نثار حسین مرحوم کو ایصال فرما دیں. صلوات پڑھیں محمد اور یہ ایام جنہیں ہم ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کر رہے تھے،
عظیم تاریخیں ہیں یہ، کیونکہ آج مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت ہے۔ اس وجہ سے ہم نے آج کے دن کو معطل کر کے بقیہ ایام میں ایام فاطمیہ کے عنوان سے قرار دیا ہے، لیکن جیسے محرم میں امام کی ولادت ہوتی ہے تو 2 مہینہ 10 دن ہم اس ولادت کے باوجود بھی ایام اضاحی شمار کرتے ہیں، اور آیت اللہ وحید خراسانی نے یہ اعلان بھی کیا ہے، اپنے موعظے میں فرمایا بھی ہے کہ شہزادی کی شہادت کو جتنا منایا جائے اتنا کم ہے، بلکہ 13 سے 3 تک اگر ایام فاطمیہ منایا جائے تو یہ زیادہ ہے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ آغائے گل پائگانی نے بھی فرمایا ہے کہ عاشوراء اور محرم تولا ہے، لیکن ایام فاطمیہ عزائے شہزادی کونین تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ تولا اس اعتبار سے ہے کہ جو چاہنے والے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، تبرہ اس اعتبار سے ہے کہ جب شہادت شہزادی پڑھی جائے گی اور قاتل کا نام معلوم ہوگا لوگوں کو تو ان کے لیے یہی تبرہ کا کام کرے گا۔ ایک صلوات پڑھنا۔ اس لیے جو میں نے آیت پڑھی تھی اس آیت کو درگزر کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 یا 47 ارشاد رب العزت ہو رہا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ویعذبہم عذابا مہینا۔ میں نے پتہ بتا دیا ہے کہ آیت کون سی ہے۔ خالق کون و مکان مالک ارض و سما اپنی محکم و معظم کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان فرما رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ بھی اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں یا جو لوگ بھی اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روز قیامت بہت اچھے عذاب کا اہتمام کر رکھا ہے، مہیا کر رکھا ہے۔ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے اذہان کے حوالے کر دیا۔ کل جو آپ نے مجلس سنی تھی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر ہیں، کچھ گھروں میں اللہ نے قندیلیں روشن کر رکھی ہیں، جس گھر کی اتنی عظمت ہے کہ ان ترفع، کہ جس کو جتنا بلند اور لائق عظمت بتایا جائے اتنا کم ہے۔ افضل ترین گھر شہزادی کونین
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بتایا گیا۔ بیوت انبیاء کا تذکرہ ہوا، تفسیر آپ نے پوری کل سنی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو شہزادی کے گھر کو دکھاتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھروں سے افضل گھر ہے، یعنی شہزادی کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ سائل نے سوال کر کے منزلت زہرا کو ظاہر تو کر ہی دیا، لیکن قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ بھی حل کر دیا۔ بھائی ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں مسئلہ معلوم نہ ہو اور نادانستہ طور پر کوئی کام کر جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر مسئلہ معلوم نہ ہو، جہالت میں ہم نے کوئی کام انجام دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تب تو کہیں نہ کہیں سے اس کام کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی گنجائش بچ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے مسئلہ معلوم کر لیا اور مسئلہ معلوم کرنے کے بعد پھر وہی کام کیا تو آپ کے اوپر عذاب دوہرا ہو جائے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب آپ کے اوپر عذاب دوہرا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت میں یہ کام نہیں کیا ہے، مسئلہ جاننے کے بعد یہ کام کیا ہے۔ توجہ کریں گے آپ، مسئلہ جاننے کے بعد یہ کام کیا ہے۔ جب یہ مسئلہ طے ہے، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، نہیں معلوم ہے، نادانستہ طور پر جہالت کی بنیاد پہ اگر کوئی کام انجام دے دیا ہے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر معلوم ہو گیا اس کے باوجود بھی آپ نے یہ کام کیا تو اس کا دوہرا عذاب ہوگا۔ اب سوال کرنے والے نے سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا یہ گھر بھی ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا یہ گھر اس سے افضل ہے، یعنی انبیاء کے گھروں سے افضل گھر سیدہ کا ہے، تو اب اس کا احترام انبیاء کے گھر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب جس نے سوال کیا تھا وہی آگ اور لکڑی لے کے سیدہ کے دروازے پہ آیا، تو اب یہ کتنا بڑا لعنتی بن گیا، اس کا کوئی شمار نہیں کیا جائے گا۔ صلوات۔ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اب شہزادی کے گھر کی عظمت سمجھنا چاہیے۔ اب اگر جو اس گھر کی عظمت کو نہ سمجھے، پوچھنے کے باوجود بھی اس گھر کی عظمت کو نہ سمجھے، آیات اعظام کا گھر بڑا مقدس ہوتا ہے۔ جو آیات اعظام کو سمجھتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو در و دیوار کو پہلے چومتے ہیں، در و دیوار کو چومتے ہیں، در و دیوار کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ یہ آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب اتنا مقدس ہو جاتا ہے، تھوڑا سا علم آنے کی بنیاد پر، مختصر سا علم آنے کے بنیاد پر آیات اعظام کا گھر محترم ہو جاتا ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ تو وہ گھر ہے کہ جہاں سے علم بہتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں علم بانٹا جاتا ہے۔ انہیں باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، انہیں علم کا دریا کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بھی ان کے گھر کی طرف لا احترامی کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہاں بھی لعنتی رہے گا، وہاں بھی لعنتی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
میں نے آیت پڑھی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے بھی اللہ کو اذیت پہنچائی یا اس کے رسول کو اذیت پہنچائی تو وہ لعنتی ہے، اس کے اوپر جتنی لعنت کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ کو اذیت کس بنیاد پہ پہنچے گی، یا رسول اللہ کو اذیت کس بنیاد پہ پہنچے گی؟ ہمیں اذیت کس بنیاد پہ پہنچتی ہے؟ گھر توڑ دیا جائے، گھر جلا دیا جائے، گالی دی جائے، سب و ستم کیا جائے، نازیبا الفاظ کہے جائیں تو ہمیں اذیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر میرے بچے کو کوئی لا کے میرے سامنے مارے یا اذیت پہنچائے یا نازیبا الفاظ کہے تو ہمیں کتنی اذیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ رشتہ دار، خاندان کوئی بھی ہو، لیکن اگر ہمارے بچے کو بیٹا ہو یا بیٹی ہو کسی بھی طریقے سے دکھ پہنچاتا ہے تو ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہمیں اذیت ہوتی۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، دنیا کے قانون سے یہ قانون ہٹا ہوا نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کے بچے کو، آل کو، اولاد کو اگر کوئی ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اذیت پہنچتی ہے اور وہ اس کی طرف رخ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ جب یہ دنیا کا قانون ہے تو میرے رسول نے یہی تو کہا تھا، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی من آذانی فقد اذی اللہ من اذی اللہ فقد کفر۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ خدا کو اذیت پہنچانے والا کافر ہوتا ہے۔ تو اب یہ مان لیجئے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی کو اذیت پہنچانے والا چاہے جو ہو وہ لعنتی ہوتا ہے۔ صلوات۔ وہ کتنا بڑا کیوں نہ بن جائے، چاہے جیسا رشتہ دار کیوں نہ بن جائے، کتنا بزرگ کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کی نگاہ میں بھی لعنتی ہے اور رسول اسلام کی نگاہ میں بھی وہ لعنتی ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ حدیث لکھ کے آپ نے لگا رکھی ہے، ان اللہ یغضب لغضبک، اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کے رضا سے راضی ہوتا ہے۔ یعنی رسول اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرضی صرف علی ہی کے پاس نہیں ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، میں توجہ چاہ رہا ہوں، صرف مرضی علی ابن ابی طالب ہی نے نہیں خریدی ہے، یہ مرضی فاطمہ زہرا نے بھی خرید لی ہے۔ اللہ اگر راضی ہوگا تو فاطمہ کی رضا سے اور غضبناک ہوگا تو فاطمہ کے غضب کی بنیاد پہ۔ صلوات۔ اگر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ عباد، اگر مرضی میرے مولا علی نے خریدی ہے
اللہ علی سے راضی ہے، تو ویسے ہی کفر ثابت کرنے کے لیے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ مرضی الہی ہے تو فاطمہ بھی مرضی الہی ہے۔ صلوات۔ تفسیر قمی میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، حل المشکلات مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور معصومین سے بھی روایت ہے کہ اس آیے کریمہ سے مراد کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں یا اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، معصومین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا حق چھینتا ہے، جو علی ابن ابی طالب کے حق کے خلافت پر بیٹھا ہے، اس نے اذیت پہنچائی، اور جس نے شہزادی کونین کے فدق کو چھینا اس نے اذیت پہنچائی۔ یعنی اس تفسیر سے یہ معلوم ہو گیا کہ اذیت قولی بھی ہوتی ہے، اذیت فعلی بھی ہوتی ہے۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، اذیت قولی بھی ہوتی ہے، اذیت فعلی بھی ہوتی ہے، اور ان دونوں ہستیوں کو قولی بھی اذیت انہی نے پہنچائی ہے، فعلی بھی اذیت پہنچائی ہے، تازیانہ مار کے فعلی اذیت پہنچائی، اور حق کو چھین کے غصبی کر کے قولی اذیت پہنچائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ حاتب اور بردہ یا بریدہ کسی جنگ میں، کوئی ایسی جنگی نہیں ہے کہ جس میں مولائے کائنات کو رسول اسلام نے امیر لشکر بنا کے نہ بھیجا، ہر جنگ میں امیر لشکر بنا کے بھیجا۔ جب جنگ فتح ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا، مال غنیمت کے حصول کے بعد میرے مولا نے ایک کنیز خریدنا چاہیے۔ اب ان لوگوں نے جب دیکھا تو انہیں جلن اور حسد ہونے لگا، کنیز کی قیمت بڑھا دیں، کنیز کی قیمت بڑھا دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حالات ہیں، رک گئے، کنیز نہیں خرید، کہ جتنی بڑھا سکتے ہو اتنی بڑھا۔ آخر دن جب قیمت آخری لگ گئی، امیر المؤمنین نے اس قیمت میں کنیز خرید لی۔ اب ان لوگوں کو موقع ملا، اور موقع ملنے کے بعد اب جو آئے تو سب سے پہلے رسول اسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم چلیں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکایت کریں کہ مسلمانوں کے مال سے، مال غنیمت سے علی ابن ابی طالب نے کنیز خرید لی۔ ادھر سے آئے، منہ پھیر لیا، ادھر اٹھ کے آئے کہ ادھر سے بتائیں، ادھر سے منہ پھیر لیا، سامنے سے آئے کہ سامنے سے کچھ کہیں، اور رسول اسلام اتنا غضبناک ہو گئے، اتنا غضبناک ہو گئے کہ منہ سے گاز نکلنے لگا، بدن میں تھر تھری آ گئی، بدن کانپنے لگا۔ کہا
کیوں آئے ہو تم؟ کہا علی کی شکایت کرنے آئے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ جو علی کے دوست پہ کاتب بیٹھا ہے وہ ہمیں آ کے ہر پل کی خبر دیا کرتا ہے. ہمیں اتنا بتا دو کہ تمہارے پاس علم زیادہ ہے یا اللہ کے پاس علم زیادہ ہے؟ تمہارے پاس علم زیادہ ہے یا لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے کے پاس علم زیادہ ہے؟ کہا آپ کے پاس علم زیادہ ہے، اللہ کے پاس علم زیادہ ہے، جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے. کہا جب علی اپنے ماں کے شکم میں تھے تبھی اللہ نے ہمیں خبر دے دی تھی کہ علی سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، علی سے کوئی جرم ہو ہی نہیں سکتا. جب ہمیں اتنا پتا ہے تو علی کی تمہیں محبت واجب ہے، مخالفت واجب نہیں ہے. صلوات. علی بن ابی طالب کی تم مخالفت نہیں کر سکتے. جس نے بھی مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کی اذیت پہنچائی. کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک آپ کو اذیت نہیں پہنچائی. کہا تم نے علی کے فعل کو تنقید کے نگاہ سے دیکھا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تم نے علی کے فعل کو تنقید کے نگاہ سے دیکھا. اب یہ تنقید کے نگاہ سے دیکھنا جرم ثابت کرنا ہے. اب جو علی کے اوپر کوئی جرم ثابت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کو بھی اذیت پہنچاتا ہے، مجھے بھی اذیت پہنچاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا وہ لعنتی ہوگا، جو مجھے اذیت پہنچائے گا وہ لعنتی ہوگا. صلوات. جس نے بھی یاد رکھنا کہ آج کے بعد سے اس گھر کی طرف نگاہ بھی مت کرنا. اگر دیکھنا تو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اگر دیکھنا تو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا، اگر دیکھنا تو احترام کی نگاہ سے دیکھنا. کہا تم سننا چاہتے ہو ان کے فضل کو، تم سننا چاہتے ہو ان کے کرم کو. روز قیامت جب لوگوں کے حساب ہوں گے اور ان کے اعمال کا موازنہ ہو رہا ہوگا اور گناہوں کا پلہ بھاری ہوتا نظر آئے گا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ اس سالے ثواب کی مجلس. نیکیوں کا پلہ ہلکا نظر آئے گا اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اب پروردگار عالم سوال کرے گا ہے کوئی نیکی تمہارے پاس؟ ہے کوئی نیکی تمہارے پاس؟ تو اب یہ کہے گا کہ یا پروردگار، اے پروردگار کوئی نیکی نہیں. تو اللہ کہے گا ہاتف غیبی کی آواز ہے، ایک نیکی ہے جو ہوا میں اڑتی ہوئی ایک ہلکے سے کاغذ کی شکل میں آئے گی اور نیکیوں کے پلے پہ آ کے بیٹھے گی. گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. کہا وہ کون سی نیکی ہے؟ کہا وہ نیکی یہ ہے کہ جب اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا، کسی سے قرضہ لیا تھا اور یہ قرضہ نہیں دے سکتا تھا، تو سامنے والا جس سے قرضہ لیا تھا اس نے یہ سوچ کے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس نے یہ سوچ کے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے،
اس نے کہہ دیا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں نے اسے معاف کر دیا. تو جو علی کی محبت میں کسی کا قرضہ معاف کر دے تو اس کے نیکیوں کا پلہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے. جو علی کی محبت میں خیرات کرے, صلوات. جو شہزادی کی محبت میں فرش عزا بچھائے, جو شہزادی اور علی کی محبت میں نیکیاں انجام دے, تو پروردگار عالم اس کے اعمال کو کتنا بلند کر دے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب اگر کوئی, دو باتیں میں نے اس روایت میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ایک تو جس نے بھی تنقید یا جرم ثابت کرنے کی نگاہ سے شہزادی کونین کو یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا تو پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ لعنتی ہو جاتا ہے, رسول اسلام کی نگاہ میں لعنتی ہو جاتا ہے. بھائی جرم ثابت کرنا چاہ رہا تھا, جرم ثابت ہوا نہیں, علی نے کچھ کیا نہیں تھا, صرف غلام خریدا تھا, غمیز خریدی تھی, کچھ اور نہیں کیا تھا, کنیز خریدی تھی, یہ جرم ثابت کر رہا تھا. اللہ نے آیت بھیج دی, لعنت کی آیت بھیجی قیامت تک کے لیے. اب بتائیے وہ لعنت کے توق سے کیسے بھاگ سکتا ہے جس نے در سیدہ پہ لکڑیاں جمع کی اور آگ لگا دی اور سیدہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے. صلوات. بس عزیزو, دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, وقت ہو چکا ہے, باتیں تو بہت ہیں, ہم ساری باتوں کو آج ایک مجلس میں پیش بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے جب سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے, فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا, جو سارے اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے, فَأَخَذَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى, رسول اسلام نے اس چادر کو داہنے ہاتھ سے پکڑا اور اس کے بعد کیا فرمایا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحضننی ما یحضنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم. کیا فرمایا رسول اسلام نے؟ عظمت بتائی. کیا فرمایا رسول اسلام نے؟ پروردگار گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں, پروردگار گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں, پروردگار یہی میرے اہل بیت ہے. قیامت تک کے لیے رسول اسلام نے منہ پہ تالا لگا دیا کہ جب رسول اسلام کے ساتھ جتنے لوگ جمع ہیں وہی اہل بیت ہو سکتے ہیں. اب اگر کوئی بھی آگے بڑھ کے کہے ہم اہل بیت ہم اہل بیت, تو اس کے اوپر لعنت بھیج دینا, اسے اہل بیت میں شمار نہ کرنا. صلوات. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وخاصتی, سب کے لیے رسول اسلام نے نہیں کہا ہے. بھائی ہر انسان کا کوئی خاص ہوتا ہے, ہر انسان برابر نہیں ہوتا ہے,
جس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے وہی کو اپنا خاص بتایا جاتا ہے، سب کو خاص نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، جن کے اوپر راز و نیاز رکا ہوتا ہے، ہر راز کی بات بتائی جاتی ہے، سب سے نہیں بتایا جاتا، لیکن ہاں راز و نیاز تو بتا سکتا ہے خاص۔ اب میرا رسول کہہ رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کے پاس، جس کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی کا مالک کہہ رہا ہے یہ میرے خاص ہے، یہ میرے خاص ہے۔ اب پتہ یہ چلا جو اللہ کا خاص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ میرے خاص ہے، یہ میرے خاص ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کہے گا وہی یہ کہیں گے، اور جو یہ کہیں گے وہی یہ خاص کہیں گے۔ صلوات۔ اسی لیے کہا، اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ رشتہ جو بتایا جاتا ہے تو یہ مجھ سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے یہ مجھ سے ہے، یہ میرا بھانجا ہے یہ مجھ سے ہے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ میرا خون ان میں ملا ہوا ہے، میرا خون ان میں ملا ہوا ہے۔ لیکن رسول اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، وَدَمُهُمْ دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ یحضننی من یحضنہم، جو ان کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا، جو ان سے جنگ کرے گا اس نے مجھ سے جنگ کی ہے، جو ان سے صلح کرے گا اس نے مجھ سے صلح کی ہے۔ تو پتہ چلا جو علی کے مقابل میں آئے یا فاطمہ کے مقابل میں آئے، یہ نہ فاطمہ کے مقابل میں ہے نہ یہ علی کے مقابل میں، یہ رسول اللہ کے مقابل میں ہے۔ صلوات۔ بس ختم کر دیا میں نے۔ وہ جبریل جو روز آیا کرتا تھا، یہ ساری باتیں آپ نے سن لی 2 دن کی مجالس میں، آن کے چادر کے نیچے جمع ہونے والوں سے پوچھا، جب سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو جبرائیل امین نے سوال کیا، یا ربی ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ نے یہ بھی سنا کہ صرف شہزادی کا نام بتایا گیا، ہم فاطمت ہو و ابوہا و بالہا و بنو، یہ باتیں آپ سنتے رہتے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جو اولا ہے اس کے ذریعے سے تعارف کرایا جائے، اس لیے کہ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ہے النبی اولا بانفسہم، نبی سب کے نفسوں سے اولویت رکھتا ہے، یعنی پروردگار عالم نے نبی کی اولویت کو اعلان کر دیا ہے، اور حلال مشکلات مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے
تو پروردگار عالم جنت کو خلق نہ کرتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو پروردگار عالم جنت کو خلق نہ کرتا۔ اور ایک جگہ پہ یہ ارشاد ہوا، اور اس کو ابو الحدید معتزلی نے بھی لکھا ہے، لولا الحیدر ما کانت الدنیا وجمیع البریہ، اگر حیدر نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی ساز و سامان نہ ہوتا، نہ کوئی بشر ہوتا، نہ کوئی انسان ہوتا، نہ کوئی دنیا کی کوئی خلقت ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ جمیع البریہ، اب دنیا میں جتنی چیزوں کا تصور ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں جمیع البریہ میں آ سکتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں خلق ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے نہ محمد کی اولویت سے تعارف کرایا، نہ علی کے یہ تمام جمیع البریہ سے تعارف کرایا۔ اگر تعارف کرایا تو فاطمہ صلوات اللہ علیہا سے کرایا۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں نہ حل مشکلات کے ذریعے کہا، نہ رسول اسلام کے ذریعے سے کہا۔ جب تعارف کرایا تو شہزادی کونین کے ذریعے سے کرایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نے یہ بھی سنا لولا علی لما خلقت محمد علیہ السلام، لیکن جب آپ نے یہ سنا لولا الفاطمہ لما خلقتکما، تو پتا چلا اس دنیا کی، اس دین کی، اس جمیع البریہ کی وجہ خلقت فاطمہ ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اس لیے فاطمہ سے تعارف کرایا۔ صلوات۔ بس عزیزو، میں شہزادی کی کیا منزلت بیان کر سکوں گا، ان کے غلاموں کے خاک کی ذرہ بھی نہیں ہوں، لیکن شہزادی کی فضیلت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا جب ان کی کنیز فضہ کی فضیلت کوئی نہیں بیان کر سکتا، تو شہزادی کی فضیلت کوئی کیا بیان کرے گا۔ سید علم الہدا سے روایت ہے کہ ایک روز ایک سائل در سیدہ پہ آیا، دق الباب کیا، پوچھا علی کہاں ہے؟ تو جناب فضہ نے کہا علی آسمانوں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں، علی آسمانوں میں روٹیاں بانٹ۔ آیا باہر، دیکھا علی کھیت میں کاشتکاری کر رہے ہیں، موقع مل گیا۔ ہم تو یہ سنتے تھے کہ فضہ جیسی بیوی جھوٹ نہیں بولتی۔ آن کے مولائے کائنات سے کہنے لگا، اے علی، ابھی ہم آپ کے دروازے سے آ رہے ہیں اور ایسا ایسا میں نے سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جنت میں آسمانوں پر روٹیاں بانٹ رہے ہیں، آسمانوں پر۔ تو یہ تو جناب فضہ نے جھوٹ کہا۔ میرے مولا نے قریب بلایا، کہا یہاں قریب آؤ، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کہا بتاؤ علی کہاں؟ اب جو نگاہ اٹھائی تو ساتوں طبق پہ آسمان کے علی ہیں۔
زمین کی ساتوں سطح پہ علی ہے، شمال میں علی ہے، جنوب میں علی ہے، مشرق میں علی ہے، مغرب میں علی ہے۔ جب ہر طرف علی نظر آنے لگے گا اب بتاؤ کہ فضا کی عظمت کیا ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب بتاؤ فضا کی عظمت کیا ہے؟ یا تو یہ مانیے کہ فضا کی نگاہ بصیرت ایسی تھی کہ بیٹھی تھی علی کے گھر میں آسمان کا نظارہ کر رہی تھی، بیٹھی تھی علی فاطمہ کے گھر میں زمین شمال و جنوب کا نظارہ کر رہی تھی، بیٹھی تھی فاطمہ کے گھر میں شمال و جنوب کا نظارہ کر رہی، زمینوں کا نگاہ ہے، آسمانوں پہ نگاہ ہے۔ یا تو یہ مان لیجئے کہ فضا کو علی اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ فضا کی بات جھوٹ نہ ہونے پائے۔ صلوات۔ یہ فضا کی ضمانت لی ہے، یہ فضا کی ضمانت میرے مولا نے لی ہے، یہاں تو فضا کی ضمانت میرے مولا نے لی ہے۔ بس عزیزو گھڑی نہ دیکھے، میں خود ختم کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ یہ شہزادی کونین ہے۔ ارے کیا ہوا تھا؟ حسنین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اماں سب کے لباس عید آ گئے۔ تو شہزادی نے کیا کہا تھا؟ تمہارا لباس درزی کے ہاں ہے، خیاط کے ہاں ہے، اور رضوان جنت کو خیاط بن کے آنا پڑا۔ اب یہ آپ طے کر لیجئے، جب کنیز کا عالم یہ ہے کہ بیٹھی زمین پہ ہے اور آسمان کی خبر رکھتی ہے، تو یہ تو ملکہ ہے، ملکہ ہے، ملکہ ہے۔ اب یہ صرف آسمان کی خبر نہیں رکھے گی، یہ جنت کی بھی خبر رکھے گی کہ حسنین کے لیے لباس کہاں تیار ہو رہا ہے۔ یا تو یہ مانیے کہ صداقت کی ذمہ داری پروردگار لے رہا ہے۔ صلوات۔ اتنی صاحب عظمت بی بی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی۔ عزیزو دو ہی روایتیں ہیں نا، ایک 75 دن والی روایت ہے اور ایک 95 دن والی روایت ہے۔ 75 دن والی روایت پہ یہ عمل چل رہا ہے اور 95 دن والی روایت پہ اگلے مہینے آپ مجلسیں سنیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہزادی کونین، غم سرکار سید الشہداء۔ عزادارو ذرا احساس کرو، 18 سال کی رسول کی ایک لوتی بیٹی جس کے اوپر اتنے مظالم، دن میں روئے تب اذیت، رات میں روئیں تب اذیت، درخت کے نیچے رونے کے لیے جائے تو درخت کاٹ دیا جائے، سائبان ختم کر دیا جائے، اور صرف رونے ہی پہ پابندی نہیں عزادارو، ہر رونے ہی پہ پابندی اگر ہوتی ہم مان لیتے، لیکن اے عزادارو ارے علی کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا تھا، سلام بھی نہیں کرتا تھا۔ بڑی مظلومیتیں ہیں، ساری مظلومیتوں کو میں گنا نہیں سکتا ہوں، لیکن اے عزادارو ایک دن شہزادی نے جب قریب وقت آتا گیا، شہزادی نے اسما کو بلایا، اسما کو بلا کے کہا کہ یہاں جو جنازے اور تابوت اٹھائے جاتے ہیں اس میں بدن پتہ چلتا ہے کہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا جنازہ ہے۔ اسما نے کہا کہ شہزادی ہمارے
ہمارے یہاں تابوت بنائے جاتے ہیں، اس تابوت میں جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ تابوت اسما سے بنانے کے لیے کہا، جب اسما نے تابوت آمادہ کر دیا تو شہزادی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے اسما میرا جنازہ اسی میں اٹھانا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے شہزادی کونین کے۔ لیکن ہاں آزادارو، ارے وہ تاریخ بھی آ گئی کہ حسنین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ماں سے کہا، اماں، ارے ایک مرتبہ بی بی نے کہا، اے میرے لال جاؤ نانا کے روضے پہ جاؤ اور جا کے وہاں دعا کرو میرے صحت یابی کے لیے، شاید مجھے شفا مل جائے۔ حسنین علیہ السلام دوڑے ہوئے نانا کے روضے پہ آئے۔ جیسے ہی نانا کے روضے پہ عزاداروں پہنچتے ہیں، وہاں سے ایک ندا آئی، السلام علیکم یا یتیم الفاطمہ، اے فاطمہ کے یتیمو تم پا سلام۔ اب ادھر ادھر حسنین علیہ السلام نے دیکھا، اس کے بعد دیکھا تو پھر ایک طرف سے ندا آئی، السلام علیکم یا یتیم الفاطمہ، اے فاطمہ کے یتیمو تم پا سلام۔ اب ان سے رہا نہ گیا، بیت الشرف کی طرف آئے، فضہ کو بلایا، مادر گرامی کہا مادر گرامی نہ نہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں علی عزیزو، علی کو اطلاع ہوئی، علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ ہاں کون سا وقت تھا شہادت کا؟ ارے مغرب و عشاء کے درمیان بی بی زہرا دنیا سے کوچ کرتی ہے، کسی کو اطلاع نہ دی جائے۔ عزیزو، شہزادی کی وصیت ہے، کسی کو رونے کی خبر نہ ہونے، مرنے کی خبر نہ ہو۔ بچے ہیں بلکتے ہیں، سسک سسک کے روتے ہیں، کسی کو خبر نہ ہونے پائے ورنہ ظالم جنازے میں آ جائیں گے، فاطمہ کی وصیت پہ عمل نہ ہو پائے گا۔ عزادارو، ہاں رات کی تاریکی میں غسل ہوا، کفن بنایا میرے مولا نے، اور غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ ایک چیخ ماری، ارے فضہ دوڑی، اے مولا۔ قمر نے سلمان نے پوچھا، اے مولا آج تک آپ کبھی نہیں روئے؟ کہا ہاں کبھی نہیں رویا، لیکن میری شہزادی نے آج تک اپنا غم مجھ سے چھپا کے رکھا۔ ارے پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن مجھ سے نہ بتایا گیا۔ پتہ ہے عزادارو پسلیوں کی اذیت کتنی ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے اور آپ کے مولا امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جدہ ہمیشہ جب سے دروازہ گرا، ارے رکوع کے عالم میں چلنے لگی تھی۔ ارے کسی نے پوچھا، اے مولا آپ کے جدہ رکوع کے عالم میں کیوں رہتی تھی؟ کہا تجھے نہیں معلوم، جیسے بھی میری جدہ کھڑی ہونا چاہتی تھی پسلیاں جگر میں چبھنے لگتی، میری جدہ پریشان ہو کے فوراً رکوع کے عالم میں ہو جاتی ہے۔ ارے ویسے بال سفید نہیں ہوئے، عصا کا سہارا ویسے نہیں لیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزادارو، شہزادی کا غسل مکمل ہوا، علی ابن ابی طالب نے بلایا کہ آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ماں کا آخری دیدار، زینب آگے بڑھی، کلثوم آگے بڑھی، عزادارو حسن آگے بڑھے، لیکن کربلائی شہزادہ ستون کو پکڑے ہوئے ایک جگہ پہ کھڑا رہا۔ سلے گے عزادارو، اب میرے مولا نے کیا فرمایا؟ حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین نے کہا کہ بابا، ارے جب تک میری ماں نہ بلائے گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ ارے یہ کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے، میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ حسین چلے، عاطف غیبی کی آواز آئی، اے علی حسین کو جدا کرو ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس 2 منٹ عزادارو، میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، آپ سنیں گے تو سنیے گا، روتے ہوئے جائیے گا، شہزادی کو پرسہ دے کے جائیے گا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام بھی پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں، شہزادی کا جدہ کا پرسہ لینے کے لیے آئے۔ عزادارو، روایت بتاتی ہے کہ جب رات کا سناٹا ہوا،
بچے سسک سسک کے رو رو کے، کوئی زمین پر، کوئی کسی کمرے میں، کوئی کہیں پہ پڑا ہوا نظر آیا۔ ایک مرتبہ اسما اٹھی، فضا اٹھی، دیکھا کیا دیکھتی ہے کہ سارے بچے، کوئی ادھر پڑا رو سو رہا ہے، کوئی ادھر ہے۔ لیکن جب بیت الشرف میں گئی مولا حسین کے حجرے میں تو حسین کو دیکھا نہیں۔ ارے تڑپ کے کہا اے علی غضب ہو گیا، کہا شہزادی اے فضا کیا ہو گیا؟ کہا آؤ دیکھو، ارے آج ماں کا سایہ نہیں ہے، ارے زینب یہاں ہے، کلثوم یہاں ہے، حسن یہاں ہے، ارے کربلائی شہزادہ حسین نظر نہیں آتا۔ اب علی آئے، دیکھا قبر سیدہ پر حسین لپٹے ہوئے فریاد کر رہے ہیں، اے اماں ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، اے اماں حسین بغیر آپ کے نہیں رہ سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق فاطمہ ابیہا وبالہا وبنیہا، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرا کے حق کا، واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا، شہزادی زہرا کے طفیل میں حاضرین مجلس کی تمام جائز دلی مرادوں کو مستجاب فرما۔ پروردگار دور دراز سے یہ طلاب علوم دینیہ یہاں پر علم دین کے حصول کے لیے آئے، پروردگار انہیں دولت علم سے مالا مال فرما، زیور علم سے مزین و مرصع فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرا کے حق کا، انہیں عالم باعمل بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرا کے حق کا، اتباعت عالیات مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجعین کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً رہبر معظم کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرا کے حق کا، یہ سب مشتاق ہیں اتباعت عالیات کی زیارات کے، پروردگار سب کو زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار منتقم خون حسینی، منتقم خون زہرا، پروردگار اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرا کے حق کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ دنیا کفر جہالت سے پاک و صاف ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سبط حسن ابن نثار حسین مرحوم کو ایصال فرما۔